بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اور سورہ بقرہ کے شروع کے دو رکوع میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایمان والے، اور شروع کی 5 آیات میں ان کا ذکر تھا۔ اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا جو بالکل پکے کافر تھے ان کا ذکر تھا، اور باقی 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اعتقادی اور ایک ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی منافق جس کا ان آیات میں ذکر ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر آگے ان کی صفت بیان کی، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بات ذہن میں یہ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ ایک آدمی مسلمانوں کے پاس آتا جاتا ہو اور وہ اندر اس کے کتنا بھی کفر بھرا ہوا ہو، اگر اس نے اپنی شکل اور اپنی حیت اور اپنے کام بالکل مسلمانوں والے کر لیے ہوں تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان دوسرے اس کو بھی مسلمان ہی سمجھے گا۔ تو اپنے گمان کے مطابق، یعنی یہ منافق جو تھے اپنے گمان کے مطابق یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور مؤمنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ حسد کا۔ حسد کا مرض یہ تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول کی بشارتیں موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا اور وہ پتھریلی زمین سے ہوگا اور پھر نخلستان کی طرف وہ ہجرت کرے گا، یعنی مدینہ کے اندر جو کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں اور مکہ کے اندر پتھریلی زمین ہے، تو وہ وہاں پیدا ہوگا اور وہاں سے کر کے ہجرت کرے گا۔ تو یہودیوں نے اپنا مرکز اس مدینہ کو بنا لیا تھا، اسی لیے کہ وہ نبی ہمارے ہی میں سے پیدا ہو اور یہ اعزاز ہم ہی کو ملنا چاہیے کہ آخری نبی جو ہو وہ ہماری ہی میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی پیدا کیے ہیں بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل ہی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد جو تھی وہی یہودی تھے اور وہی سب کے سب بنی اسرائیل تھے، اور انہی میں نبی ہوا کرتا تھا، یعنی ایک ہی خاندان میں نبوت بھی اور ان کی قوم بھی وہی چلتی آ رہی تھی۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اعزاز بھی ہمیں ملنا چاہیے، حالانکہ انہوں نے بڑا ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز چھین لیا، اور یہ عرب میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ کے رسول کو پیدا فرما دیا۔ تو ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا، اس چیز کا حسد ہو گیا کہ یہ ہم کو یہ نعمت ہم کو کیوں نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کر دیا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ یہ جب اس کے اندر بڑھتے چلے گئے تو ہم نے بھی ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ایک تو عذاب ہے اور ایک ایسا عذاب کہ اس کے اندر یہ ہمیشہ چیخ اور پکارتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ بما کانوا یکذبون، کہ کیونکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہم صرف موسیٰ کی اور جو ہمارے نبی ہے اس کی نبوت کو اور انہی کے جو مذہب ہے اسی کو مانیں گے۔ دل کے اندر تو یہ بات تھی، اور ظاہر یہ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا یہ یہاں پر بیان نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ پر تو ایمان لاتے ہی تھے، اور جب حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ بات تھی کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ یہ چیزیں تو اعتقادی ہیں اور یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ تو ان کا اعتقاد تو یہ تھا کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن بیان کیا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، تو یہ جھوٹ بول رہے تھے۔
اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ حالانکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا منافق ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، تو لیکن کبھی کبھی ان کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا اور ان کی باتوں سے ایسا ظاہر ہو جاتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا اور کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الا انہم هم المفسدون، خبردار کہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ، جیسا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی منافق تو تھوڑے سے تھے، جو پکے سچے مومن تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو اسی لیے کہا جاتا ان سے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے قالوا انؤمن، کہ کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ سفہاء یعنی یہ لوگ تو بالکل اپنی گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے اور صرف ان کو کچھ نہیں دیکھ رہا اللہ کے رسول اور دین کے علاوہ، تو یہ تو بالکل بیوقوف ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے اوپر داؤں پہ لگا دیا، تو ان کے اندر تو کوئی عقل نہیں ہے۔ بتا دیا الا انہم هم السفہاء، کہ یہ جو لوگ ان کو ایمان والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف ہیں، کہ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان کو خبر نہیں ہے اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ان کی دوسری صفت آگے بیان کی ہے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس آتے یہ لوگ، تو کہتے کہ ہم بھی آپ ہی کے جیسے ایمان والے ہیں، جیسے تم لوگ ایمان والے ہو ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیطان بیان کیا، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جب تنہائی میں ہوتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ صرف استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ہم جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، ہماری اور تمہاری شکل ایک جیسی ہے، اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرے ہوئے ہیں، وہ حیران و پریشان ہیں اسی میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے کہ مومنوں کی طرف سے ان کو جواب دے رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ہی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑائے، یا اللہ تعالیٰ کسی کا تمسخر کرے کہ اس کا استہزاء کرے اور مذاق اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ ان کو خبر نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے کیے کا ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ جب ان کو بدلہ دیا جائے گا تو ان کو ایسا لگے گا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اچانک سے، تو ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب جو دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں بہت، اور ان کی بڑی بڑی لمبی عمر ہوتی ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کے لوگ ان کی پیچھے چلتے ہیں، تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، چھوڑ رکھا ہے ان کو، یعمہون، اور وہ اسی میں سرگرداں ہیں اور گھومے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ان کی ان صفات کا بیان تھا۔ آگے ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان لے آئے بظاہر زبان سے، تو یہ ایک طرح کی ہدایت پر آ گئے تھے، لیکن ان کے اندر جو دل میں مرض تھا، اس مرض کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی اور اسی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدنے سے تعبیر فرمایا کہ انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، یعنی اسی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا۔ ربح عربی میں کہتے ہیں نفع پہنچانا، فما، تو ان کو ان کی اس تجارت نے کچھ نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے،
نہ تو ان کو ہدایت ملی اور نہ ہی ان کو کچھ فائدہ ملا۔ بظاہر دنیا میں تھوڑی بہت دیر کے لیے ان کو کچھ مسلمانوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صرف زبان ہی سے کلمہ پڑھ لے تو اس کا دوسرے مسلمان پر خون حلال نہیں ہوتا اگر وہ میدان جنگ میں ہو، تو اسی طرح کہ ان کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا، لیکن جو حقیقی اور دائمی فائدہ ہے وہ ان کو نہیں ہوا ہے، تو ان کو اس تجارت نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے کہ ان کو کوئی راہ ملی ہے۔ مثلہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے 3 آیتوں میں ان کی مثال بیان کی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ ایک آدمی ہے کہیں جنگل میں، اگر آدمی کوئی جنگل میں ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو رات میں اندھیرے میں ہو تو وہ آگ تلاش کرتا ہے تاکہ کچھ روشنی ہو جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، فلما اضاءت، پس جب ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا، یعنی اللہ کے رسول ایسے ماحول میں آئے کہ توحید کا کچھ نام و نشان نہیں تھا، اللہ کی عبادت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل ہر کافروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور جو یہودی اور نصارہ تھے ان کو تھوڑا بہت علم تھا، تو انہوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے اور اپنے جو ان کے پاس علم تھا اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول ایسے ماحول میں آئے، فلما اضاءت ما حولہ، اللہ کے رسول نے ایک چراغ جلایا، اس سے ان کا آس پاس کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا۔ ما حولہ، ارد گرد کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیریوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی یہ ان کو ہدایت دے دی، ایمان لے آئے، اب انہوں نے اپنے ایمان کو گمراہی پر ترجیح دے دی، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ایمان ختم کر دیا، تو ان کے نور، جو ان کے پاس ایک نور آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وترکہم، اور یہ کس کے اندر رہ گئے، ظلمات، اندھیریوں میں رہ گئے، اب ان کو کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اب آگے ان کی مثال کیسی ہو گئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہو گئے، بکمن گونگے ہو گئے، عمی وہ اندھے ہو گئے، فہم لا یبصرون فہم لا یرجعون، تو وہ اب لوٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر سننے کی سماعت تو ہے، اور لیکن حق بات کو سننے سے بالکل بہرے ہو گئے، حق بات سننے سے ان کے کانوں میں پڑتی تو ہے لیکن اس کا اثر قبول کرنے سے عاجز اور قاصر ہو گئے۔ بکمن، حق بات سامنے تو ہے ان کو، اور حق بات وہ زبان سے تو کہہ رہے لیکن دل سے اس کو قبول کرنے سے عاجز ہیں، بالکل زبان پر جو ان کے دل کے اندر ہے اور جو زبان پر ہے وہ دونوں ایک نہیں ہو رہا ان کا۔ عمیون، وہ اندھے ہو گئے، جو حق کی بات ہے اس کو دیکھنے سے بالکل عاجز ہو گئے، حق ان کے سامنے، اللہ کے رسول چیخ رہے، پکار رہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے۔ فہم لا یرجعون، تو یہ لوگ واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، کہ یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ایک مثال یہاں پہ یہ بیان کی، یا کصیب من السماء، یا آسمان سے موسلادھار بارش ہو، فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد، اور اس میں کڑک ہو، وبرق، اور اس میں بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذر الموت، من الصواعق، چیخ کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہو گئی اب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلادھار بارش کی، اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے، ورعد، اور اس کے اندر کڑک بھی ہے، گرج ہے، تو آدمی سے ڈرتا ہی ہے۔ اگر آدمی جنگل کے اندر ہو اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور پھر اندھیرا بھی ہو جائے تو کیسی حالت ہوگی، تو اور پھر اس کے اندر گرج بھی ہو اور پھر بجلی کی کڑک بھی ہو، تو اس ڈر سے، یعنی ان کے سامنے بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت آئی
اور یہ کبھی تو اس میں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر گھس جائیں اور کبھی اس سے باہر نکل جائیں، تو ان کی حالت ایسی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، اور اس کی جو کڑک ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں تاکہ موت کے ڈر سے، موت کے بچاؤ سے، حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ آگے پھر انہی کی ایک مثال بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کئی ان کی مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ ایک مثال سے بات سمجھ لیں، دوسری سے سمجھ لیں، دوسری سے نہیں، تیسری سے سمجھ لیں، تو اسی لیے ان کی چند مثالیں بیان کی ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ یہ ایسے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی بینائی اچک لی جائے، یعنی اچانک اگر کسی چیز کو ایک دم کسی سے چھین لیا جائے، اس کو کہتے ہیں یخطفو، کہ اچانک کسی سے کوئی چیز لے لینا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو اور ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کو لے جائے، اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، یعنی ان کی مثال جو ابھی کہ جب بارش ہو رہی اس کے اندر بجلی بھی ہے اور کڑک ہے، اور اس بجلی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں آگے کو۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے بجلی، اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جائے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی کانوں کی جو سننے کی طاقت ہے اس کو لے جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کی سماعت کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کی مثالیں بیان کی اس لیے کیونکہ یہ ان کے دل میں تھوڑا تھوڑا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب مومنوں کو فتح ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کبھی مومنوں پر حالات آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بس اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور ہمارا جو موسوی جو دین ہے، دین یہودی جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسری جگہ پر ارشاد بیان کیا کہ مذبذبین بین ذالک، کہ یہ تو کشمکش میں ہیں کہ کبھی تو یہ حق کی طرف آتی ہیں اور کبھی باطل کی طرف ہیں، کہ ان کا دل ایک چیز پر نہیں ٹھہرتا ہے۔ تو اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی جو سننے کی طاقت ہے اس کو بھی لے جا سکتے ہیں، دیکھنے کی جو طاقت ہے اس کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت۔